السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایپیسوڈ 7۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو تمام نعمتیں ملنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے بہت نافرمانی کی۔ بھائی نے بھائی کا، بیٹے نے باپ کا اور باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانیاں یہیں تک محدود نہیں ہوئیں۔ جب بنی اسرائیل کا یہ جرم معاف کر دیا گیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس یہ جو تختیاں ہیں، یہ کتاب ہے جس کا نام تورات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت اور دینی میں دنیاوی زندگی کی فلاح کے لیے مجھ کو عطا فرمائی ہے۔ اب تمہارا فرض ہے اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے حکموں کو پورا کرو۔ بنی اسرائیل بہرحال بنی اسرائیل تھے، کہنے لگے اے موسیٰ، ہم کیسا یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے جب اللہ کو بے پردہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور وہ ہم سے یہ کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا یہ بے وقوفی کا سوال ہے، ان آنکھوں سے اللہ کو کس نے دیکھا جو تم دیکھو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، مگر بنی اسرائیل کا اصرار برابر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو کچھ سوچ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ تم لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ طور پہاڑ پر اس کی تصدیق کے لیے جاؤ۔ مناسب یہ ہے کہ تم میں سے کچھ سردار چن کر ساتھ لیے جاتا ہوں، بے اگر واپس آ کر تصدیق کر دیں تو تم پر بھی تسلیم کر لینا جائز ہے، چونکہ ابھی گوشالہ پرستی کر کے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو، اس لیے ندامت کے اظہار کے لیے اور اللہ سے آگے نیکی کے عہد کے لیے بھی یہ موقع مناسب ہے۔ قوم اس پر راضی ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام اسباط سے 70 سرداروں کو چن لیا اور طور پہاڑ پر پہنچے۔ طور پر ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور اللہ سے ہم کلامی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ تو بنی اسرائیل کے حالات کا دانا و زینا ہے، میں ان کی ضد پر 70 آدمی انتخاب کر کر لایا ہوں، کیا اچھا ہو کہ وہ بھی اس حجاب نور سے میری اور تیری ہم کلامی کو سن لیں اور قوم کے پاس جا کر تصدیق کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ان کو حجاب نور میں لے لیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین کی ہم کلامی مطلب آپس کی بات چیت کو سنا۔ لیکن جب نور کا پردہ ہٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سرداروں کے درمیان آمنا سامنا ہوا تو سرداروں نے وہی اپنا پہلا اصرار قائم رکھا کہ جب تک ہم بے پردہ اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس بے وقوفی کے اصرار اور ضد پر اللہ کی غیرت نے ان کو یہ سزا دی کہ ایک ہیبت ناک چمک، کڑک اور زلزلے نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا اور جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اللہ کے دربار میں عزیزی کے ساتھ دعا مانگی، اے الہی، یہ بے وقوف اگر بے وقوفی کر بیٹھے تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ اے اللہ، اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ان سب کو دوبارہ تازہ زندگی بخشی، اور پھر جب بھی زندگی کا لباس پہن رہے تھے تو ایک دوسرے کی تازہ زندگی کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال جب یہ 70 سردار دوبارہ زندگی پا کر قوم کی طرف واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے تمام قصہ کہہ سنایا اور بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور بے شک وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، مگر ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہٹ کو باقی رکھا اور اپنے نمائندوں کی تصدیق کے باوجود تورات کے قبول کرنے میں اور ٹھکرانے اور قبول نہ کرنے کا رویہ اپنا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد پر کان نہ دھرا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو خدا کے دربار میں رجوع کرتے ہوئے قوم کی بے حرمتی کی شکایت کی۔ اللہ کے دربار سے حکم ہوا کہ ان نافرمانوں کے لیے میں تجھ کو ایک حجت، معجزہ اور عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس پہاڑ دور پر تو مجھ سے ہم کلام ہوا اور جس پر تیری قوم کے چنے ہوئے سرداروں نے حق کا مشاہدہ کیا ہے، اسی پہاڑ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور سائبان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھا جائے، اور زبان حال سے یہ سوال کرے کہ موسیٰ اللہ کا سچا پیغمبر ہے اور تورات بے شک اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اور اگر یہ دونوں حق بے صداقت کا مظہر نہ ہوتے تو یہ شاندار نشان تم نہ دیکھتے جس کا ظاہر ہونا اللہ کی قدرت کے سوا اور کسی طرح بھی ناممکن ہے۔ چنانچہ یوں ہی اللہ کا یہ فیصلہ ہوا، طور پہاڑ ان کے سروں پر شائوان کی طرح نظر آنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، اے بنی اسرائیل، اگر تم میں عقل اور ہوش باقی ہے اور حق و باطل کی پہچان موجود ہے تو کان کھول کر سنو کہ میں اللہ کا نشان بن کر تم کو یقین دلاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار میری پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور تمہاری رشد و ہدایت کی تورات بھی اس کو میری پیٹھ پر ہی عطا ہوئی ہے، اور ایک غفلت و سرکشی میں مست لوگوں، میری یہ ہیبت، رعب و دبدبہ جو تمہارے لیے حیران کرنے والی بات بن رہی ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ جب انسان کے سینے میں دل کی نرمی سختی میں بدل جائے تو پھر وہ پتھر کا ٹکڑا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے، اور رشد و ہدایت اس میں کسی اور سے داخل نہیں ہو پاتی۔ دیکھو، میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ پہاڑ ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کس طرح بندگی ظاہر کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ انا اور میں خودی کے گھمنڈ میں کسی حالت میں بھی نہیں کو ہاتھ سے بدلنے کے تیار نہیں۔ سچ ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، سو بے ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت۔ بنی اسرائیل نے جب وہ نشان دیکھا تو اب اسے وقتی خوف و دہشت کا پھل سمجھیے یا کھلی آنکھوں کے اللہ کے شاندار نشان کے مشاہدے کا نتیجہ۔ یقین کیجئے کہ بنی اسرائیل تورات کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا۔ تب اللہ کا فرمان ہوا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے جو تجھے دیا اس کو مضبوطی کے ساتھ لو، اور جو احکام اس تورات میں درج ہے ان کی تعمیل کرو تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا یہ عہد میثاق ہنگامی ثابت ہوا اور زیادہ دنوں تک بھی اس پر قائم نہ رہ سکے، اور عادت کے مطابق پھر خلاف ورزی شروع کر دی۔ قرآن مجید نے ان واقعوں کو بہت ہی تھوڑے میں مگر صاف اور کھلے لفظوں میں اس طرح بیان کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سر پر طور کو اونچا کیا، اور جو ہم نے تم کو دیا اس کو طاقت سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ پرہیزگار بنو۔ پھر بعد تم نے اس تورات سے پیٹھ پھیر لی، پس اگر تم پر اللہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بے شک تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ ان آیتوں میں صاف کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کے قبول کرنے میں آناکانی کی بلکہ انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، اور اس طرح اللہ کی نشانی ظاہر کر کے ان کو تورات قبول کرنے پر تیار کیا۔ ارض مقدس سے وہ علاقہ مراد ہے جو پہلے کنعان کہلایا، پھر فلسطین۔ سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل موجود تھے وہ سرزمین فلسطین کے قریب تھی، اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے اور وہ وہاں پھلے پھولیں گے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی قوم سے جو کہ عرش مقدس میں داخل ہو وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں فتح تمہاری ہوگی اور تمہارے ظالم دشمن ناکام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کو عرض مقدس میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کرتے
12 آدمیوں کو تفتیشی حال کے لیے بھیجا۔ وہ فلسطین کے قریب شہر اوریل میں داخل ہوئے اور تمام حالات کو پاس سے دیکھا۔ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ کو بتایا کہ وہاں بہت جسیم اور تن میں جوش کے زبردست اور بہت قیبی ہیکل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم نے مجھ سے ان کے بارے میں کہا ہے، قوم کے سامنے نہ کہنا، اس لیے ایک لمبے عرصے کی غلامی نے ان کے حوصلے پست کر دیے ہیں اور ان کی شجاعت، خودداری اور اونچی ہمت کی جگہ بزدلی، ذلت اور پست ہمتوں نے لے لی ہے۔ مگر آخر میں وہ بھی اسی قوم کے لوگ تھے، نہ مانے اور خاموشی کے ساتھ قوم کے سامنے دشمن کی طاقت کا خوب بڑا چڑھا کر ذکر کیا۔ البتہ صرف 2 آدمی، یوشین بن یون اور کابل بن یانا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پوری تعمیل کی اور انہوں نے بنی اسرائیل سے ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے ان کی ہمت ٹوٹے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس بستی اریحا میں داخل ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر قابض ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ سن کر جواب دیا، موسیٰ، یہاں تو بڑے غالب لوگ رہتے ہیں، ہم تو اس وقت تک اس بستی میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ افسوس بدبختوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جب تک ہمت و بہادری کے ساتھ تم ان کو وہاں سے نہ نکالو گے تو بھی ظالم خود کیسے نکل جائیں گے۔ یوشع اور کابل نے جب یہ دیکھا تو قوم کو ہمت دلائی اور کہا، شہر کے فاٹک سے گزر جاؤ، کچھ مشکل نہیں، چلو اور ان کا مقابلہ کرو، ہم کو پورا یقین ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن بنی اسرائیل پر اس بات کا کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ پہلے ہی کی طرح اپنے انکار پر قائم رہے، اور جب حضرت موسیٰ نے زیادہ زور دیا تو اپنے انکار پر اصرار کرتے ہوئے کہنے لگے، جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم کبھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، بس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یعنی تماشا دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ذلیل اور بیہودہ بات سنی تو بہت دکھی ہوئے اور انتہائی رنج و ملال کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، میں اپنے اور ہارون کے سوا کسی پر قابو نہیں رکھتا، سو ہم دونوں حاضر ہیں، اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، موسیٰ، تم غمگین نہ ہو، ان کی نافرمانی کا تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اب ہم نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کر دی ہے کہ یہ 40 سال تک اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے اور ان کو ارض مقدس میں جانا نصیب نہ ہوگا، ہم نے ان پر ارض مقدس کو حرام کر دیا ہے۔ اس صورتحال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اسی میدان میں رہنا پڑا اور وہ بھی ارض مقدس میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ ضروری تھا کہ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ کا پیغمبر ان میں موجود رہے۔ جب بنی اسرائیل تیہ کے میدان میں پھرتے پھراتے پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچی جو حور کے نام سے مشہور تھی تو حضرت ہارون کو موت کا پیغام آ پہنچا۔ وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حور پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہیں کچھ دنوں اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اور جب حضرت ہارون علیہ السلام کا وہاں انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کفنانے دفنانے کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو ہارون کی وفات سے مطلع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرشتے سے کچھ بات چیت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اگر لمبی سے لمبی زندگی کا آخری نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ چیز آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اے اللہ، اس آخری وقت میں ارض مقدس سے قریب کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے مطابق ان کی قبر اریحا کی بستی میں قصید امر لال ٹیلہ پر واقع ہے، جس کا ذکر ایک حدیث میں بھی آیا ہے۔ واضح رہے کہ تیہ میدان کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحا کی بستی ہے، گویا اللہ پاک نے ان کی آخری دعا کو بھی صرف قبولیت بخشا۔
اریحا کو ریحو بھی کہا گیا ہے۔ یہ جگہ جورڈن ندی کے پشچم میں یروشلم سے کچھ میل کے فاصلے پر ہے اور یہاں ایک قبر بنی موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔